زبیر صاحب، آپ نے بتایا آپ کے والد صاحب میجر جنرل تھے، پاک فوج میں تھے اور قائد اعظم کے ساتھ رہے۔ یہ بتائیں، آج آپ ترجمان ہیں مریم صفدر صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے، جن کا کوئی دن نہیں جاتا کہ وہ افواج پاکستان کو ٹارگٹ نہ کریں۔ آرمی چیف ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، تیسرے درجے کے میجر جنرل ہوں، بریگیڈیئر ہوں، وہ خاص طور پہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں کن لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں؟ میرا خیال ہے صابر صاحب، یہ بہت ہی میرا خیال اچھا ہے آپ نے پوچھ لیا، اور اس کی وضاحت کی بھی ضرورت تھی۔ دیکھیں صابر، آپ بھی آج بیٹھتے ہیں، چودھری صاحب بھی بیٹھتے ہیں اور سن 71 کے ایونٹس کے بارے میں بڑے کھل کے کرٹیسائز کرتے ہیں جنرل نیازی کو، یا جو بھی جنرل یحییٰ کی پالیسیز تھیں، یا اس کے بعد جنرل ضیاء جب آئے تھے ان کی پالیسیز تھیں، یا جنرل مشرف کے حوالے سے بالکل کھل کے لوگ بات کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر جنرل مشرف کی جو پالیسیز تھیں اس کو کرٹیسائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوج کے خلاف ہیں۔ بڑا کلیئر کٹ ایک ہمارا سٹانس ہے۔ فوج ہمارے لیے بہت ہی محترم ادارہ ہے، اور مجھے تو وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے سب سے بڑے بھائی بھی فوج میں تھے، میرے تمام دوست بھی فوج میں رہے ہیں، میرے والد صاحب بھی فوج میں تھے، سو یو کوڈ سے کہ میں ملٹری بیک گراؤنڈ کا ہوں۔ بات بڑی سمپل ہے۔ ہم جب کہتے ہیں، اور قائد اعظم کی بات سے آپ نے شروع کیا تھا، ابتدا کیا تھا اپنا پروگرام، تو ایک جب آئین کی بات کرتے تو آئین میں ایک فوج ہو یا جوڈیشری ہو یا میڈیا ہو یا پارلیمنٹ ہو، ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے۔ ہمیں صرف اعتراض اس حد تک ہے فوج سے کہ اس کا پولیٹیکل رول آئین میں کوئی ہے ہی زبیر نہیں۔ صاحب، اور یہ بات زبیر صاحب، جی آپ کی بات صحیح ہے کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہے، وہ فوج کا جو رول ہے اس کو وہ کرنا چاہیے، اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، آرمی چیف وقت کے، وہ کب سے ان کی باتیں بری لگنا شروع ہوئیں اور کب ان سے استعفے کا فیصلہ کیا گیا، مطالبہ کا جو مطالبہ کیا گیا؟ کیونکہ آپ نیگوشیٹر تھے، آپ بات چیت کر رہے تھے، آپ میسج لے کے جا رہے تھے، اس وقت تک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بہت اچھے آرمی چیف تھے اور ان سے کچھ مانگا جا رہا تھا۔ تو وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے کہا کہ، یا مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ اب یہ شخص بھی پرویز مشرف صاحب کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے، جنرل ضیاء کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے، ان کی لسٹوں میں شامل کر دیا؟ یہ کب فیصلہ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ میرا خیال ہے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا، ایک تو میں وضاحت کر رہا تھا، جو وضاحت بہت ضروری ہے۔ آج اگر آپ یہ کہیں گے کہ 2002 کے الیکشن میں جنرل پرویز مشرف نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں، انہوں نے برملا اظہار کیا ٹی وی پروگرام سے بیٹھ کے، کیا کہ جی عمران خان میرے سے 90 سے 100 مانگ رہا تھا، میں نے کہا تھا 8 سے 10 سیٹیں لے لو، اور ہمیں سب کو پتہ ہے وہ رول۔ تو یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے 20 سال کے بعد، وہ بھی جا چکے ہیں کہ بیٹھ کے کرٹیسائز کرنا۔ دوسری بات میں یہ وضاحت کر دوں، بہت دفعہ پہلے بھی کی ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا بار بار اس چیز کو ڈسکس کیا جائے، کہ دیکھیں جنرل باجوہ کے ساتھ میں کوئی چیز مانگنے نہیں گیا تھا۔ اگر میں نے مانگنی ہوتی یا میں سمجھتا کہ ان سے مانگنے کی ضرورت ہے تو میں ان کو بہت پہلے سے جانتا تھا، اور میں ان کے لیے ان کے پاس جاتا جب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی، یا اس کے بعد جب جیل سینٹنس ہوئی تھی، مریم کو ہوئی تھی، اور پی ایم ایل این کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا تھا، میں تو کبھی بھی نہیں گیا تھا۔ پھر کیا تھا تو ایک اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ایجنڈا کیا جی تھا؟ میں بتا دیتا ہوں۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں نا، ہم بالکل دو ایکسٹریمز کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جی فوج سے آپ وہ بینیفٹس حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جی آپ اس کے اوپر ہاتھ ہلکا کرتے ہیں، یا ہمیں کورٹ کچہری سے آزادی دلوا دیں، یا نیب سے آزادی دلا دیں کیسز سے، یا اقتدار میں لانے کے لیے۔ ایک تو وہ بالکل غلط ہے ان کا، جب ہم خود کہتے ہیں فوج کا کوئی رول نہیں ہے سیاست میں، تو ہم کیسے جا کے ان سے مانگ سکتے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ کہنا کہ امریکہ ہو یا جو بھی ویسٹرن ڈیموکریسی جو بڑی کلاس کی ڈیموکریسی ہے، اس میں اگر دو جاننے والے دوست ہوں تو وہ بات ہی نہیں کرے گا جا کے۔ مطلب یہ تو بالکل ہی ایک ایکسٹریم پر ہمارا میڈیا لے گیا تھا کہ میں نے میرا جانے کا مطلب، زبیر صاحب بات یہ ہے، بہت دفعہ یہ کہا ہے، بات یہ ہے جی آپ نے دیکھیں، آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار اور فہیم آدمی ہیں۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ
آپ نے خود فیملی بیک گراؤنڈ بتایا، یہ اس وقت تک ہمیں فوج اچھی کیوں لگتی ہے یا جرنیل اس وقت تک اچھے کیوں لگتے ہیں جب تک وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں؟ یہی جرنیل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپوائنٹ نواز شریف صاحب نے کیا اور نیچے سے لا کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ نے ٹویٹ بھی کی، اس کے بعد یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید برے اس دن بنے جس دن آپ کے مذاکرات ناکام ہو گئے، سپٹمبر کے پہلا ہفتہ اور اگست کا آخری ہفتہ، 2 ملاقاتیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے بتا دیا۔ اس کے بعد یعنی کہ ان 2 ملاقاتوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ گاجر کا حلوہ کہتے نہیں ملا، یا کیا ہوا کہ وہ متون ٹھہرے؟ نہیں، ایک تو یہ دیکھیں نا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہی صحیح نہیں ہے کہ جب وہ نیگوسیشنز ناکام ہو گئے، کوئی نیگوسیشنز تھے ہی نہیں۔ مطلب اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب سلام دعا کے بعد، اچھی طرح ملاقات کرنے کے بعد، جب میں نے ان سے سٹارٹ میں یہ کہا اور اس کو ریپیٹ کیا کوئی 4-5 دفعہ دونوں میٹنگز میں، کہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں یہاں آپ سے کوئی چیز بھی مانگنے نہیں آیا، میں ایک ڈسکشن کرنے آیا ہوں، اپنا نقطہ نظر پیش کرنے آیا ہوں، کیونکہ آپ بہت امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں، پاکستان کی ایک ہسٹری ہے، پیچھے مڑ کے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ یہ نہیں اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے تھا، ایوب خان کو پہلے حکومت چھوڑ دینی چاہیے، زبیر صاحب، یحییٰ خان کو یہ کرنا چاہیے تھا، زبیر صاحب، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بات کرنی تھی، معیشت کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ میں نے ان کو یہ بہت سٹرونگلی اپنا انپٹ معیشت کے حوالے سے دینا تھا کہ اس وقت کتنی خراب صورتحال ہے معیشت کے حوالے سے۔ زبیر صاحب بات یہ ہے، دیکھیں بیسیکلی تھا، بات یہ ہے کہ آپ نقطہ نظر ایک لے کے گئے تھے اور اس نقطہ نظر میں یہ بات تھی کہ مریم صفدر صاحبہ کے لیے سپیس پیدا کی جائے، پالیٹکس ان کو کرنے دی جائے، اور ماضی میں جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب آگے بڑھا جائے۔ نقطہ نظر تو کچھ اس طرح کا تھا، اور الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے الفاظ ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں، لیکن جو وہاں پہ گفتگو ہوئی وہ یہی تھی کہ آسانیاں پیدا کی جائیں اور ماضی کو بھول کے آگے بڑھا جائے، جیسے باقی پولیٹیشنز کر رہے ہیں ان کو بھی کام کرنے دیا جائے، تو یہی چیز تھی نا۔ میرا خیال ہے صابر صاحب اب بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا میرا ہر لفظ سمجھا جائے گا کہ یہ پالیسی، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جب مریم نواز کے حوالے سے ہو یا کسی اور کے حوالے سے، ایک اگر آپ ہسٹوریکل کانٹیکس دیتے ہیں، مثال کے طور پر جنرل ضیاء الحق نے جو ٹریٹ کیا تھا بے نظیر بھٹو کو اور ان کو سیاست نہیں کرنے دی تھی بہت سالوں تک، اس کا نقصان بے نظیر صاحبہ کو یا پیپلز پارٹی کو تو ہوا ہو، لیکن اس کا الٹیمیٹ نقصان پاکستان کو ہوا تھا۔ اسی طرح سے اگر آپ شیخ مجیب الرحمان کو ایک دن فیصلہ کرتے ہیں کہ اگرتلا کیس میں ان کو بند کرتے ہیں اور غداری کا کیس چلائیں، اور پھر آپ 2 سال کے بعد ان سے غداری کا کیس نہ صرف ان کو ریلیز کریں بلکہ غداری کا کیس صرف نہ واپس لیں بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں الیکشنز میں وہ بھرپور انداز میں کہ وہ میجورٹی پارٹی بن کے سامنے آ جائیں، تو یہ ایک چیز جو ہوتی ہے، یہ اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں آپ کے ساتھ بھی ایسی باتیں کروں گا، ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی مریم نواز سیاست نہیں کر سکتی، وہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت تھی، کیوں نہیں کر سکتی سیاست؟ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا سن لیں صابر صاحب، میں وضاحت کر دوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ جی ان کے کیسز واپس، جب آپ یہ کہتے ہیں سیاست کرنے دیں تو آپ کا یہ تو نہیں مطلب ہوتا کہ جی آپ ان پر چودھری شوگر مل کا کیس نہ کریں یا فلانا کیس ڈرا کر لیں۔ چودھری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر میں واپس آتا ہوں۔ دیکھیں صابر شاکر صاحب اور جو بھی میرے سننے والے، میں ایک بات برملا کہنا چاہتا ہوں، ادر فیکٹرز ریمیننگ جسے محمد زبیر کے بارے میں آج ان کو ہم نے شو میں دعوت دی اینڈ ہی ہیز کائنڈلی کنسنٹڈ ٹو کم، بالکل، تو ان کی بہت مہربانی ہے، آپ نے بھی پہلے شروع میں کہا۔ جی بالکل بالکل۔ تو ایک بات تو میں کہنے وفاقی وزیروں سے بھی میں نے پوچھا ہے، ان کے بھائیوں سے بھی پوچھا ہے کہ محمد زبیر کے بارے میں کوئی مورل مٹیریل کرپشن کے چارجز، ان کا نتھنگ آف دی سارٹ۔ ہیونگ سیڈ دس، یہ تو آپ کا میں برملا اعلان کر رہا ہوں، کریڈٹ ہے،
لیکن اب میں جب پوچھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی 3 چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دے دیں، آیا جن کو عدالتوں نے ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے اور آج تک وہ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، ایک آیا جو ایماندار لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں مسلم لیگ اپنی قیادت دیتی کہ پاکستان کا منہ چڑھایا جا رہا ہے کہ ہم لوٹ اور پلنڈر اور چوری اور ڈاکے میں ملوث لوگ جو ہے ان کو کیوں آگے لا رہی ہے مسلم لیگ نون؟ نمبر 2، اور جو لوگ پاکستان کے ہزاروں پر، فوج پر، ججوں پر حملے کرتے ہیں، آپ ان کو کندھوں پر اٹھا کر پاکستان کے لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ اور نمبر 3، آپ کس کے ایجنڈے پر، کیونکہ یہ پاکستان کا ایجنڈا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے اداروں کو، فوج کو اور عدلیہ کو ان کے اوپر اٹیکس کیے جائیں، اور میری آج کی اس وقت تک کی بھی یہ خبر ہے کہ اور کسی نے نہ کوئی معافی مانگی ہے، نہ کوئی اپنے رویے پر یعنی شرمندگی محسوس کر ہے. اینڈ یو آر اٹیکنگ دی آرمی اینڈ کنٹینیوسلی ڈوئنگ دس تھنگ. یہ کس کے مفاد میں ہے؟ یہ ذرا پاکستان کے لوگوں کو آج آپ وضاحت دے دیں. جی میں بتا دیتا ہوں. میں چودھری صاحب اگین میں آپ کو ہسٹوریکل کانٹیکس، ایک تو آپ نے کہا کہ جو فیصلے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے ہیں باوجود اس کے کہ کرپشن پر فیصلے سنائے گئے. فیض احمد فیض جب تک زندہ تھے تو وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہی ہوتے تھے، اور حبیب جالب جب تک زندہ تھے وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہی ہوتے تھے. نہیں میں صرف بات کرنے تھے مجھے صرف اس وقت اگر کوئی کہتا جب ایوب خان نے فیض احمد فیض کے لیے مشکلات پیدا کی تھیں تو ایوب خان محب وطن تھے اور فیض احمد فیض اور حبیب جالب تھے وہ غدار تھے. لیکن آج جب ہم ہسٹری میں مڑ کے دیکھتے ہیں تو سب ان کی نظمیں پڑھتے ہیں اور سب تعریفیں کرتے ہیں. سو یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ فیصلوں کی بات کرتے ہیں کہ جی فیصلے میں بالکل 100% کنونسڈ ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں، دیکھیں پی ایم ایل این میں آپ نے کہا بہت اچھے لوگ بھی ہیں، آپ بھی ایگری کرتے ہوں گے. مصدق ملک، محمد زبیر، مفتاح اسماعیل، یہ کوئی پاگل لوگ نہیں ہیں یا ان کا مفاد نہیں ہے. مفاد اگر ہوتا تو ہم اس سائیڈ پر بیٹھے ہوتے. مفاد اگر ہوتا تو مجھے آپ تاریخ میں بتا دیں کہ کون سا ٹیکنوکریٹ ہے جو سیاست میں آیا، حکومت میں آ گیا، حکومت جانے کے بعد بھرپور اپوزیشن کر رہے ہیں. تو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دے آر آن دا رائٹ. پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ جو پاناما کا کیس تھا، مطلب اس سے زیادہ مذکر خیز ڈسکوالیفیکیشن پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہوگی کہ ایک ریسیبل ہے زبیر صاحب جو، اور میں 30 سال تک زبیر صاحب میں صرف ایک وضاحت کر دوں. وہ ساری میں جب کہتا ہوں کہ وہ کیس جی نہیں، وہ ساری چیزیں نہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، وہ کیس کوئی، آپ کو میں یہ بتا دوں، میں ساری عمر فائنینس میں رہوں، اس پر اکاؤنٹنٹ کو ڈیموٹ تک نہیں کیا جائے گا. یہاں پرائم منسٹر کو آپ نے فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا کہ جی ایک ریسیول، وہ ریسیول بنتا بھی نہیں تھا. زبیر صاحب بات یہ ہے، آپ فیصلہ تو پڑھے نا. وہ سنیں زبیر صاحب، بات یہ ہے کہ اس کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے استعفے سے کیا تعلق ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں آپ سے واپس آؤں گا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مجھے صرف یہ بتانا ہے، پوچھنا ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں، آپ آئیں، اپیلیں فائل کریں، مقدمات لڑیں، اور اگر آپ بری ہو جاتے ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کے ان کا احترام سے نام ابھی بھی لے رہے ہیں، پھر اور مزید لیں گے. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,